میں جس علاقے سے ہوں میرے ہر گاؤں میں شہید ہیں، ہر گھر میں غازی ہیں، اور فوج ہماری ہے. جیسے عمران خان کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، ان کے شہداء ہمارے بچے ہیں. میں یہ بات بالکل ببانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، عمران خان کے جو خط کے مندرجات ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں، ان پہ غور کرنا ضروری ہے. ان مندرجات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی تضحیک فیل کرے یا یہ کہے کہ وہ چارج شیٹ ہے. وہ چارج شیٹ نہیں ہے، وہ تلخ حقائق ہیں. حقائق اتنے تلخ ہیں کہ الفاظ ان کی تلخی کو کم نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ایسے ہیں یا کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو ملک میں عدم استحکام سے بینیفیشری ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ملک میں عدم استحکام رہے، معاشی جمود رہے، لیکن ان کا اقتدار چلتا رہے. عوام کے مفاد کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے. نہ وہ عوام کے ووٹوں سے بنے ہیں، نہ ہی ووٹوں کا کوئی بھار ہے ان کو. وہ جس راستے سے آئے ہیں وہ اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو واپس کیا جائے. پاکستان میں آئین معطل ہے، بنیادی شہری حقوق معطل ہیں، ان کو بحال کیا جائے. پاکستان میں میڈیا کو آزاد کیا جائے تاکہ سوال ہوں. پاکستان میں عدلیہ کو آزاد کیا جائے. پاکستان میں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کو بحال کیا جائے تاکہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اور پاکستان کی معیشت آگے چلی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے سیاسی کاموں کی بجائے اپنے اصل کام کی طرف لوٹیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے فوکس کریں. کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کا مسئلہ بہت سنگین ہو گیا ہے، اور یہ مسئلہ صرف ایک پارٹی کا، ایک شخصیت کا نہیں ہے. یہ مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے. معاشی جمود پاکستان کا مسئلہ ہے، عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ عوام کا مسئلہ ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ ایکسس کو جس طرح سے روکا گیا ہے، یہ صرف ہماری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تنقید عوام میں، جمہور میں ہوتی ہے. ہم ریاست کے شہری ہیں، ہم کسی سلطنت کے سبجیکٹس نہیں ہیں، ہم محکوم نہیں ہیں، ہم رایا نہیں ہیں، ہم آزاد شہری ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک ہمارے سیاسی حقوق کی ضمانت کے طور پہ اور ہمارے بنیادی حقوق کی ضمانت کے طور پہ بنایا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا. فلسطین کے ساتھ ہماری جو سٹینڈنگ ہے، وہ جو قائد اعظم کے ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ ہے. پاکستان میں یہ مسائل ہیں، ان سے آنکھیں چرانے سے کام نہیں بنے گا جی. اس پہ غور کرنا ہوگا، اس پہ مل کے آگے بڑھنا ہوگا، اور سب کو اپنی ناک سے، اپنی انا سے اوپر بڑھ کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. اگر کہ پاکستان کی بات کرنا جرم ہے، پاکستان کے آئین کو بحال کرنا جرم ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے بات کرنا جرم ہے، تو جناب ہم وہ جرم بار بار کرتے رہیں گے. ہم اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. آپ نے اسے جیل میں ڈیٹین کیا ہے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں نظریہ بن کے، خواب بن کے دھڑک رہا ہے. خواب آنکھوں سے، دماغ سے نکالے نہیں جاتے. آپ عمران خان کا بیان نہیں چلنے دیتے، آپ میڈیا پہ اس کی کوئی فلم نہیں چلنے دیتے، کوئی آواز نہیں آنے دیتے. آپ ان کی پارٹی سے اس طرح خوفزدہ ہیں کہ 8 فروری جو کہ کل ہے، آج سے آپ نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی. پرسوں سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، ورکرز کو اٹھا رہے ہیں. وہ آپ کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کا عزت کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. عدالتوں میں ججوں کی نوکریوں پر لگنے والی لوٹ، سیل اور منڈیاں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. پاکستان میں نظام عدل کا تہس نہس ہونا ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے
ایک تباہ کن بات ہے. وہ ملک، وہ ریاست کبھی بھی نہیں چل سکتے جس میں نظام عدل نہ ہو، جس میں عدالتیں فری نہ ہوں. ہم بادشاہت کے دور میں نہیں رہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو. ہم آئین اور جمہور کے خواب دیکھنے والے ہیں. ہم جمہوریت کی سپورٹ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئین ملک میں جو بھی معاملات کرنے ہیں اس ریاست آئین کے مطابق کریں. ہم اپنے ورکرز کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے آئین کے تحت حاصل فیئر ٹرائل کا رائٹ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز یعنی پولیس، FIA اور دوسرے ادارے، پروسیکیوشن ایجنسیز اور لوئر کورٹس کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو ختم کریں تاکہ ملک کے شہری ملک کے قوانین کے مطابق ٹریٹ ہو سکیں. ہم کسی قسم کی رعایت نہیں چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم 9 مئی میں شامل نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام تھوپا گیا ہے. یہ سیاسی پک اینڈ چوز ہے. جن لوگوں نے PTI کو چھوڑا، آپ نے ان کے نام چلانوں میں ہوتے ہوئے بھی ان کو اب تک طلب نہیں کیا. لیکن جو لوگ PTI کے ساتھ ہیں ان پہ 40، 45 مقدمے جو ہیں چل رہے ہیں، جو عمران خان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، ان کو آپ نے کیا. انہوں نے آپ نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا. ریاست ماں کے جیسی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ریاست کا رویہ شہریوں کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہم یہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے اور جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے ہم یہ یاد دلاتے رہیں گے. اڈیالہ میں یہ میرا آخری دن نہیں ہے. میں کل بھی اڈیالہ میں آتا تھا عمران خان کے کیسز کی پیروی کے لیے اور عمران خان کا پیغام باہر آ کے آپ کو دیتا رہتا تھا. میں آئندہ بھی آؤں گا اور دوں گا. اس سے مجھے کوئی شخص روک نہیں سکتا، کوئی قوت روک نہیں سکتی. یہ میرا حق ہے، یہ میرا استحقاق ہے. یا تو آپ ان کی رپورٹنگ سے پابندی اٹھائیں تاکہ ان کے ڈائریکٹ لفظ لوگوں تک پہنچیں. میڈیا پہ پابندی، اوپن کورٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیل ٹرائل ختم کریں، اوپن کورٹ میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے تاکہ وہاں پہ جو بھی کہیں لوگ رپورٹ کر سکیں. فیک نیوز کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ لوگوں کو ایکسیس دیں گے، میڈیا کو ایکسیس دیں گے تاکہ وہ صحیح چیز آپ کے سامنے پیش کریں. فیک نیوز کو بندے پکڑنے سے، بندے اٹھانے سے اور سیاسی مقدمات کا نشانہ بنانے سے ختم نہیں ہوگی. آپ ایک ہی پالیسی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. یہ لاٹھی سے بھیڑ بکریاں ہانکتی ہیں، انسان نہیں ہانکتے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آپ نے 2.5 سال ملک میں ریاستی جبر کیا. ایک رین آف ٹیرر جو ہے وہ PTI اور PTI کے ورکرز کے اوپر آپ نے جاری کیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن آپ نہیں جیت سکتے. لوگوں کے دلوں میں کدورت ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت باقی نہیں رہی. اور اگر یہ ایسے اقدامات جاری رہے تو یہ معاملات مزید ہوں گے. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ حقائق کا ادراک کیجیے. حقائق خوفناک ہیں. حقائق ویسے نہیں ہیں جیسے آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. ہمارے جیسے کئی چھوٹے چھوٹے لوگ آئیں گے، بولیں گے اور تاریخ کے راہوں میں شہید ہو جائیں گے، مرے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، لیکن اسے حقائق نہیں بدلیں گے. حقائق کو دیکھیے. پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کیجیے. اپنی اناؤں سے، اپنے ذات سے، اپنے قد سے اوپر اٹھ کے فیصلے کیجیے. یہ وقت اس بات کا متقاضا ہے. بہت شکریہ. صاحب ابھی آپ دکھی ہیں، آپ تھوڑا سا دکھی ہیں. معاملہ آج جو آپ کو چوکی میں لے کے گئے تو دباؤ ڈالا گیا، آپ کو پریشر ڈالا گیا کہ آپ کو پیچھے ہو جائیں، معاملہ کیا؟ انیس عمران بھائی، میں دباؤ لینے والوں میں سے نہیں. میں نے زندگی میں کبھی دباؤ نہیں لیا. میں ایک ٹرینڈ ہاسٹائل کورٹ کا وکیل ہوں. میں آج دکھی نہیں ہوں. میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں جو کہ اس ملک کو درپیش. ظاہر ہے اگر ملک میرا مشکل میں ہے تو میں دکھ میں ہوں گا، میرے عوام مشکل میں ہوں گے تو میں دکھ میں ہوں گا. آپ بتائیں کہ آپ خوش ہیں؟ آپ کے میڈیا کتنے پرسنز جو ہیں وہ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو آگے اندر نہیں جانے دیا جاتا؟ کتنے لوگ ہیں جس میں میڈیا پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہے. میں آپ کی توجہ بار بار اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں جو سنگین خطرات ملک کو درپیش ہیں. اور صرف میں نہیں،
मुतद्दा अपोजिशन भी इस बात की बात कर रही है। इसके बाहर निकलने के रास्ते हैं, उनको अपनाइए। आप जोर जबरदस्ती के साथ मिनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। आपकी गिरफ्तारी और फिर उसके बाद रिहाई, क्या ये मामला खत्म समझे? मुझे नहीं पता जी, मैं तो कल भी आऊंगा, गिरफ्तार करना दोबारा करना। चौधरी साहब ये बताएं कि हम आपको, क्योंकि हम आपको भी जानते हैं, हम भी जेल को लगातार कवर कर रहे हैं, आप बड़े धीमे लहजे के आदमी हैं, और वो जो अफसर कल आपके सामने खड़े थे इमरान रियाज, वो भी बड़े धीमे लहजे के आदमी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आपका रवैया, आपने शाम को जाके अपनी वो फुटेज भी देखी होगी, क्या उसके बाद आपको फील हुआ कि आपने नहीं, वो मुनासिब वाकया नहीं है, वो मुनासिब वाकया नहीं। देखिए, इमरान रियाज जो है वो हमेशा बहुत तरीके से पेश आता है। मतलब कल एक हीट ऑफ द मोमेंट होती है ना, आपको तो पता, मैं तो कभी ऊंची आवाज भी नहीं करता और मैं तो हमेशा से अपने उसमें रहते हैं। तो एक चीज होती है, वो ऐसा वाकया कोई इंटेंशनल तो नहीं था, कोई ऐसा जो भी मामला हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दबाव के तहत करूंगा। मैं अपने बाज़मीर आदमी हूँ, मैंने जो भी करना है मैं अपनी मर्जी के तहत करता तो मैं बिल्कुल करता, लेकिन दबाव के तहत तो मैं नहीं करता। आप किसी अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे तो पुलिस को दरखास्त देंगे, किस तरह? वो अदलिया जो सो रही है, वो अदलिया जिसके चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी अपनी नौकरियों के चक्कर में पड़े हैं, उस अदलिया से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं चले जाएंगे। हमारी तो बार काउंसिल, बार एसोसिएशनों को मैंने तो सुबह भी रिक्वेस्ट की है कि ये मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि कोई चीज़। गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इमरान साहब, इन अदालतों से लोगों को तवक्को नहीं रहेगी, हमें क्या तवक्को रहेगी? आप अदालत का आज हुक्म था कि मेरी मुलाकात कराई जाए, मुलाकात हुई नहीं हुई, वो अदालतों के अहकामात को मानते नहीं हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में के सामने सुप्रिंटेंडेंट ने बयान दिया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक कराई जाएगी, हुई नहीं हुई। सियासी लोगों की मुलाकातें शेड्यूल एज पर SOP होंगी, हुई नहीं हुई। तो आप कहाँ पे जाएंगे? बच्चों से बात नहीं हुई, प्राइवेट डॉक्टर्स का विजिट नहीं हुआ। तो इन अदालतों में हम जाते हैं, ज़ाहिर हमारा और कोई तो निज़ाम का हिस्सा है, हम वकील हैं, उस निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन अदालतों की कारकर्दगी बिल्कुल, अगर इस मुल्क में अदालतें तगड़ी होती, आज़ाद होती, तो आज ये मुल्क और ये कौम ये दिन न देखती। ये मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से ये एक बंदर बांट अपने अपने ओहदों के लिए आधे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए लगे हुए हैं और वो फिक्सेशन नहीं कर सकते, ये शर्म का मुकाम। आपने खारिज करनी है, जमानत लगाएं, खारिज करें, आपके पास पूरा अख्तियार है। ये क्या ढिठाई और बेशर्मी है कि आप पिटीशन फिक्स नहीं करते और फिर आप हर बंदा जो है वो अपनी अपनी तनख्वाहों पर लगा हुआ है, अपनी अपनी नौकरियों पर लगा हुआ है। मायूस कुन सूरत हाल। हैदराबाद में एक चलान के ऊपर वकला ने 2 दिन से एहतजाज जारी रखा हुआ है, आपकी गिरफ्तारी और रिहाई के मामले को कहाँ देखते हैं? देखिए बाबर, मैं चीज़ों को आगे करने का आदमी, मेरी गिरफ्तारी कुछ शाह महमूद की गिरफ्तारी से ज़्यादा है, यास्मीन राशिद साहबा की गिरफ्तारी से ज़्यादा है, महमूद रशीद चौधरी रियाज साहब गवर्नर चीमा की गिरफ्तारी से ज़्यादा है, आलिया हमजा की गिरफ्तारी से ज़्यादा है, जो दूसरी बच्चियां हैं उनकी गिरफ्तारी से ज़्यादा है। ये क्या डिटेंशन अगर की है तो कोई बात, ये बात नहीं होती। जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी, मैं तो कुछ भी नहीं है, हम लोग 4 लोग हैं, हमें रख लेते हैं तब भी हाजिर हैं, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मसला तो निज़ाम का, कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि कोर्ट्स क्या करती हैं। बहरहाल ये उनकी कुर्बानियाँ, जो हमारे कारकुनान हैं, समी वजीर जैसे जो मिलिट्री कस्टडी में हैं, जो अभी 9 मई में इन्होंने पकड़े हुए हैं, सलार काकड़ हमारा बलोचिस्तान का सदर, कुर्बानियाँ तो उनकी हैं, हम तो अदना से लोग हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन चौधरी साहब, बाकी सारे लोग गिरफ्तार हैं लेकिन आप फौरी बाहर आ गए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये जो वो आप लोगों का शुक्रिया, मेरे ख्याल मीडिया ने कोई बात उठाई है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।